طرف جانور کو لٹا کر اور حسین بول کر ذبح نہیں کرتے. ہم خانہ کعبہ کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں، اس کا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اللہ اکبر بسم اللہ کہہ کے جانور ذبح کرتے ہیں، کھلاتے حسین کے نام پہ. وہ ذبیحہ جو غیر خدا کے لیے، وہ جانور جو غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے، اس کا کھانا حرام ہے نا. قرآن کی صراحت ہے، آیت موجود ہے، اس لیے بہت روشن بات ہے. لیکن نہیں، ہم کوئی نیاز نظر کے اندر ایسی چیز نہیں. عجیب و غریب داستانیں ختم ہی ہو کے نہیں دے رہی. اور تعجب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ بچوں کو ذبح کر کے نیاز مناتے ہیں. میں آہستہ سے کہتا ہوں، اگر ہم بچوں کو ذبح کر کر کے نیاز پکاتے ہوتے نا تو سارے بچے اب تک ختم ہو جاتے ہیں. کہیں ایک جگہ تو کوئی ایف آئی آر کٹتی، کہیں ایک جگہ تو کوئی شکایت ہوتی نہیں. عزیزان گرامی، یہ قوم رونے والی قوم ہے، یہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. یہ نرم دل قوم ہے، نرم دل قوم ہے. ہماری تربیت ہی اہل بیت نے ایسی کی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. متوکل نے جب چن چن کر مولا علی کے شیعوں کو قتل کیا، پوری پوری آبادیاں زندہ جلا دی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا. جب اس کے سپاہیوں نے کہا ہم نے سارے شیعہ مار دیے، اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ شیعہ ایسے مر جائیں. ان کے اماموں کو اپنے شیعہ بچانے کے طریقے آتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگے حضور ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے شیعہ، ہم نے سارے شیعہ مار دیے. کہنے لگا نہیں، بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی چارہے پر بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے کے لیے نکلے سمجھو شیعہ ہے. یہ ہماری شناخت ہے ائمہ کے زمانے سے. مظلوموں کی حمایت، ظالموں سے نفرت. ایک گھر بھی فلسطین میں شیعوں کا نہیں ہے، سب سے زیادہ شیعہ ان کی حمایت کرتے ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں ہے وہاں، امام بارگاہ تو دور کی بات ہے. فلسطین میں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے، ہمارا ایک گھر بھی نہیں ہے وہاں. مگر شافعی مسلک لوگ وہاں رہتے ہیں، امام شافعی کے چاہنے والے رہتے ہیں، مقلدین. ہم حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مولا علی نے وصیت فرمائی، یا حسن یا حسین، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. یہ ہم تشیع کوئی الف بے ہے، ظلم سے نفرت. نہیں ہو سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ ظلم